اب ہم سورۃ مزمل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو مگر تھوڑی سی رات، نصفہ او انقص منہ قلیلا، قیام آدھی رات کیا کرو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہمی کو سخت پامال کرتا ہے، اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ ان لدینا انکالا وجحیما، کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، اور گلو، یہ کیا پتہ نہیں آگے کیا ہے، اور گلے میں اٹک جانے والا، اور گلے میں اٹک جانے والا اور درد دینے والا عذاب بھی ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھرے بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا، سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، اگر تم بھی ان پیغمبروں کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ کان وعدہ مفعولا، اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم، بڑی قابل غور آیت ہے۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا رستہ اختیار کر لے۔ اس کی تفسیر تو پڑھو ہے، فرماتا ہے کہ یہ سورت عقل مندوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے۔
جو بھی طالب ہدایت ہو وہ مرضی مولا سے ہدایت کا راستہ پا لے گا، مرضی مولا سے ہدایت کا راستہ پا لے گا اور اپنے رب کی طرف پہنچ جانے کا ذریعہ حاصل کر لے گا۔ دوسری صورت میں فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، تمہاری چاہت کام نہیں آتی، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے۔ صحیح علم والا اور پوری حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اور آپ کے اصحاب کی ایک جماعت کا کبھی 2/3 رات تک قیام میں مشغول رہنا، کبھی آدھی رات اسی میں گزرنا، کبھی 1/2 رات تک تہجد پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے۔ گو تمہارا مقصد ٹھیک اس وقت کو پورا کرنا نہیں ہوتا، اور ہے بھی وہ مشکل کام، کیونکہ رات دن کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ کبھی دونوں برابر ہوتے ہیں، کبھی رات چھوٹی، کبھی دن بڑا، کبھی دن چھوٹا رات بڑی۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کو بننے کی طاقت تم میں نہیں۔ تو اب رات کی نماز اتنی ہی پڑھو جتنی تم بآسانی پڑھ سکو، کوئی وقت مقرر نہیں کہ فرضاً اتنا وقت تو لگانا ہی ہوگا۔ یہاں صلاۃ کی تعبیر قرت سے کی ہے، جیسے سورۃ سجن میں کی ہے وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ تو بہت بلند کر، نہ بالکل پست کر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے صاحب نے اس آیت سے استدلال کر کے یہ مسئلہ لیا ہے کہ نماز میں سورۃ فاتحہ ہی کا پڑھنا متعین نہیں، اسے پڑھے خواہ اور کہیں سے پڑھ لے، گو ایک ہی آیت پڑھے کافی ہے۔ پھر اس مسئلے کی مضبوطی اس حدیث سے کی ہے جس میں ہے کہ بہت جلدی نماز ادا کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر پڑھ جو آسان ہو تیرے ساتھ قرآن سے۔ بخاری و مسلم یہ مذہب جمہور کے خلاف ہے، اور جمہور نے انہیں یہ جواب دیا ہے کہ بخاری و مسلم کی حضرت عبادہ بن صامت والی حدیث میں آ چکا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز نہیں ہے مگر یہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھے، اور صحیح مسلم شریف میں بھی روایت حضرت ابو ہریرہ مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ بالکل ادھوری، محض ناکارہ، ناقص اور ناتمام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کدھر ہے جس میں کہاں پہ لکھا ہے کیا کون سی ناقص ہے، مطلب کس کی ہے وہ، کیا مطلب کس کی ہے؟ جو آخری دس ہے یہ کتنی مروی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ تو مروی ہے۔ اچھا، فاتحہ نہیں پڑھی وہ نماز کوئی نہیں۔ یہ دوری یا ناقص ہے۔ نماز جنازہ کیوں نہیں کر پڑھتے سورۃ فاتحہ؟ ابو ہریرہ سے ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ ثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر من واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقرضوا اللہ قرضا حسنا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/2 رات قیام کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو نیک عمل تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ تر پاؤ گے،
اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ مزمل مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ہم سورۃ المدثر کا آغاز کریں گے۔